اعزاز، آپ کی رائے میں اس وقت معاملات جہاں جا رہے ہیں بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا اتنی سیریسلی بھارتی حکومت اس کو ہینڈل کر رہی ہے؟ کیونکہ اب مطالبات میں نہ صرف وزیر تعلیم کا مطالبہ بلکہ آوازیں یہ بھی اٹھنے شروع ہو گئی ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ نریندر مودی وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی ہونا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. پھر اپوزیشن رہنماؤں کو بھی اٹھایا گیا اس کے بعد بھی. بات کہاں تک بڑھ سکتی ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا، حقیقت یہ ہے کہ سال 2014 سے جب سے بھارت میں پرائم منسٹر بنے ہیں نریندر مودی، ایک پاپولسٹ بیانیے کے ساتھ، ایک ووٹ کے ساتھ، اور ان کی جو طاقت ہے وہ بڑی ہے. حالیہ عام انتخابات میں جس طرح کی وہ ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن عوام کی ایک اکثریت نے انہیں ضرور ووٹ دیا ہے. اور پوری دنیا میں جو رائج سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، صحیح یا غلط، اس کے تحت وہ بھارت کے پرائم منسٹر ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت میں موجود جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جس میں سب سے بڑی جماعت کانگریس ہے، وہ لوگوں کو شاید اتنا اٹریکٹ نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے بھارت کی جو حکومت ہے اس کے خلاف آج تک کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہو سکے. بلکہ حالیہ جو انتخابات ہوئے اس میں تو ان علاقوں سے بھی بی جے پی نے فتح حاصل کیا ہے جہاں پر ماضی میں کبھی اسے ووٹ نہیں ملا تھا. اس تازہ جو ویو آئی ہے اسٹوڈنٹس کی، اس میں جو حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ اس ویو کو کیپٹلائز کریں اپنے حق میں، اور جو پرائم منسٹر مودی ہے ان کے خلاف ایک ملک گیر موومنٹ چلائیں. عملی طور پہ یہ ہوتا ہوا مجھے اتنا آسان نہیں لگ رہا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر جو حکومت ہے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو نمبر گیم ہے، اس میں بھی بی جے پی کو ایک واضح ایج حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہے، اس احتجاج میں جان تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر آ رہی ہے. ساؤتھ ایشیا کے تمام جو کیپٹلز ہیں اس احتجاج کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس احتجاج کو کمپیئر کر رہے ہیں ڈھاکہ میں ہونے والے جو طلبہ کا جو احتجاج تھا 2024 کا، جولائی 2024 کا، اس سے کمپیریزن اس سے کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جنریشن زی ہے، اس نے نیپال میں، مڈغاسکر میں، سوڈان میں اور بہت ساری جگہوں پہ ایک احتجاج. اعزاز، آپ خود بھی ریسنٹلی بنگلہ دیش گئے جب الیکشنز ہوئے فروری میں، کیا یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے بھارت میں جنزی احتجاج میں اور بنگلہ دیش کے جنزی احتجاج جن کے نتیجے میں حکومت بدلی، کیا یہ کمپیریزن جائز ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کمپیریزن جائز ہے. جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹس کی کوئی بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، اور اسٹوڈنٹس بڑے غصے میں تھے، وہ نکل آئے. آلدو اس میں بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے معاشی استحکام میں بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن شیخ حسینہ واضح طور پر ایک ٹلٹ رکھتی تھیں، اور وہی ٹلٹ ان کی جو پولیٹیکل جسے کہتے ہیں، اس نے انہیں پولیٹیکلی بہت نقصان بھی پہنچایا. جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بھی ایک واضح ٹلٹ ہے. ان کا مسلمانوں کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر ہے جو اتنا سراہا نہیں جاتا، بلکہ وہاں پر بہت سارے مسلمان پرامننٹ مسلمز جو ہیں وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اوورآل چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، اور اوورآل وہ تمام جو پاکٹس ہیں جن سے چینج آتی ہے وہ ان کے اختیار میں ہیں. تو ان کو اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ان کو یا تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے یا ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے ہوں، لیکن وہ کھڑے ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے. ایسا نہیں لگ رہا. وہ ابھی بھی پاپولر پرائم منسٹر ہیں، ابھی بھی با اختیار ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارمز منموہن سنگھ صاحب نے 1994 آنورڈز کی تھیں، بعد میں وہ خود پرائم منسٹر بھی بنے، ان کو آگے لے کر گئے اور بھارت کو ایک بڑی معاشی قوت بھی بنایا انہوں نے. ویری امپورٹنٹ. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، میں سوچ رہا تھا کہ اس دنیا کے اربوں انسانوں کی بد نصیبی دیکھیے کہ جمہوریت نے دیا کیا. آج کی جمہوریت نے صدر ٹرمپ، حسینہ واجد اور نریندر مودی،
اور میڈم شیخ اس خطے کی بد نصیبی دیکھیے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا پر قبضہ کر کے، بنیادی انسانی حقوق پامال کر کے اور اپوزیشن سمیت اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو انارکلی کی طرح دیوار میں چنوانے میں لگ جاتا ہے، اور یہی مودی صاحب نے کیا بھارت میں۔ میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم جو مودی صاحب نے کیے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آسام میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے وہ اس کی بات نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں جو نریندر مودی حکومت نے دہشت گردی کروائی اس کی بات نہیں کرتے، اور بھارت کو انتہا پسندوں کے جو حوالے کر دیا اس کی بات نہیں کرتے، اور بھارت میں جو اقلیتوں کو تباہ و برباد کر دیا اس کی بات نہیں کرتے۔ میڈم شیخ، نریندر مودی کو حسینہ واجد والی صورتحال کا سامنا ہے، اور جیسے عرب ملکوں میں عرب سپرنگ آئی تھی، اس خطے میں طلبہ سپرنگ آئی ہوئی ہے، اور یہ بنگلہ دیش، نیپال اور بھارت، یہ اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو اور کسی بھی اپنے جو آپ خاص طور پر آپ کے نوجوان ہیں ان کو طاقت کے ذریعے نہ دبائیں۔ سیکولر بھارت کا دی اینڈ کر کے اور ہر اقلیت کو ظلم و ستم کے پہاڑ تلے دبا کر اور اپوزیشن کو لیفٹ رائٹ کر کے، میڈیا، عدلیہ اور الیکشن کمیشن مٹھی میں بند کر کے، لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہنے کا نہرو کا ریکارڈ توڑ کر نریندر مودی صاحب کو اب ان طلبہ کا سامنا ہے جن کو انہوں نے حسینہ واجد کی طرح شروع میں سیریس نہیں لیا، اور یعنی کاکروچ پارٹی آئی اور وہی پرانے حکومتی ہتھ کنڈے، اور پھر جب پورے طلبہ سڑکوں پر نکلے، ایک دو شہروں میں نکلے اور اس کا کیا کیا کہ سیریس نہ لیا، الٹا ڈنڈے مارے، پکڑ دکڑ کی، گرفتار کیا، آنسو گیس سے میزبانی کی، اور پھر جب اس پولیس تشدد کے خلاف پورے بھارت میں طلبہ نکلے تو پھر پہلی بار نریندر مودی صاحب نے حسینہ واجد کے ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ کے ویڈیو پر آئے اور آ کر کہا کہ میں یہ جو امتحانی جرمدار ہیں یا مجرم ہیں ان کو سزائیں دوں گا، فاسٹ ٹریک عدالتیں بناؤں گا، اور نوجوان تو میرا اثاثہ ہیں۔ میڈم شیخ، کاکروچ پارٹی اور طلبہ تنظیموں کے نمائندوں سے حکومت مل بھی رہی ہے اور ایک ملاقات ان کی ہو بھی چکی ہے۔ فاسٹ ٹریک عدالتیں جیسا میں نے کہا ہے اس کی یقین دہانیاں بھی ہو چکی ہیں، امتحانی دھاندلی میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کی بات بھی ہو چکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ سلجھ جائے، ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد کوئی اگلا معاملہ آ جائے گا۔ یہ سب نریندر مودی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ابتدا ہو گئی ہے نریندر مودی کے زوال کی، کیونکہ ڈر اور خوف کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور نریندر مودی کے جبر نے یہ ان کو دن دکھائے ہیں، اور نریندر مودی کے ڈر اور خوف کی عمر مجھے گھٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جب ٹرن ہوگا آگے جا کے اگلے کیونکہ ایک کے بعد ایک بھارت میں تو پنجاب کوئی 25 کے قریب علیحدگی پسند تنظیمیں وہ تحریکیں چل رہی ہیں، اپوزیشن کے اپنے معاملات ہیں، طلبہ کے اپنے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، تو یہ آگے بڑھتا دکھائی دے گا، اور اس کو کنٹرول کرنا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن یہ ابتدا ہے نریندر مودی کے زوال کی۔